اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ نیکسٹ MCQs کو ڈسکس کریں گے۔ جنرل ڈائر از فیمس فار جلیاں والا باغ انسیڈنٹ۔ جنرل ڈائر جو ہیں وہ جلیاں والا باغ کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس حوالے سے وہ فیمس ہے۔ نیکسٹ ہے ٹرائگیو لی۔ ٹرائگیو لی واز دا فرسٹ سیکرٹری جنرل آف یونائٹڈ نیشن، ہی واز فرام ناروے۔ ٹرائگیو لی جو ہے وہ پہلے یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل تھے، یونائٹڈ نیشن کے پہلے سیکرٹری جنرل تھے اور ان کا تعلق تھا ناروے سے، تھا اور ان کا نام تھا ٹرائگیو لی۔ ہو واز دی فرسٹ مسلم پریزیڈنٹ آف کانگریس۔ کانگریس کے پہلے مسلمان پریزیڈنٹ کون بنے؟ یہ بنے تھے 1896 کے اندر بدرالدین طیب جی۔ بدرالدین طیب جی جو ہیں یہ 1896 کے اندر مسلم پریزیڈنٹ بنائے گئے کانگریس کے۔ ہو واز دی فرسٹ پاکستانی وومن ٹو ہائسٹ فلیگ آن دی نارتھ اینڈ ساؤتھ پول۔ وہ پہلی پاکستانی فیمیل جنہوں نے نارتھ اور ساؤتھ پول کے اوپر پاکستانی جھنڈے کو لہرایا تو وہ تھیں نمیرہ سلیم۔ نمیرہ سلیم جو ہیں یہ پہلی پاکستانی وومن تھیں جنہوں نے نارتھ اور ساؤتھ پول کے مقام کے اوپر جو ہے پاکستانی جھنڈے کو لہرایا۔ کرنٹلی دا چیپسٹ سورس آف انرجی۔ موجودہ وقت میں سب سے سستا ترین انرجی کا سورس کون سا ہے؟ ونڈ مل۔ موجودہ سب سے سستا ترین انرجی کا سورس کون سا ہے؟ ونڈ مل۔ نیکسٹ ہے شاہنامہ۔ شاہنامہ واز ریٹن بائی حافظ جالندھری۔ شاہنامہ جو ہے وہ کس نے لکھا؟ حفیظ جالندھری نے لکھا۔ شاہنامہ واز ریٹن بائی حفیظ جالندھری۔ وچ از دا کیپٹل آف کروشیا۔ کروشیا کا کیپٹل کون سا ہے؟ زیگرب، ZAGHREB۔ کروشیا کے کیپٹل کا کیا نام ہے؟ کروشیا کے کیپٹل کا نام ہے زیگرب۔ کروشیا کے کیپٹل کا کیا نام ہے؟ زیگرب۔ نیکسٹ ہے کہ ہو واز دی فرسٹ انڈین ٹو ریسیو نشان پاکستان۔ وہ پہلے انڈین جن کو نشان پاکستان دیا گیا وہ تھے موراجی دیسائی۔ موراجی دیسائی یہ انڈین پرائم منسٹر تھے، ان کو 1990 کے اندر نشان پاکستان سے نوازا گیا تھا۔ دا اسٹڈی آف بیز۔ دا اسٹڈی آف بیز یہ کیا کہلاتا ہے؟ ایپیکلچر۔ اسٹڈی آف بیز کو یعنی کہ جو شہد کی مکھیاں ہیں ان کے بارے میں مطالعہ کرنا یہ کیا کہلاتا ہے؟ ایپیکلچر۔ نون میم راشد کا اصل نام ہے نذر محمد راشد۔ نون میم راشد کا اصل نام ہے نذر محمد راشد۔ نذر محمد راشد نون میم راشد کا اصل نام ہے۔ نیکسٹ ہے اندھیرا اجالا کا مصنف کون تھا؟ اندھیرا اجالا کا مصنف ہے یونس جاوید۔ اندھیرا اجالا کا مصنف تھا یونس جاوید جو ہیں یہ اندھیرے اجالے کے مصنف تھے۔ مکڑا اور مکھی کی نظمیں بچوں کے لیے اقبال کے کس مجموعہ کلام سے لی گئی ہیں؟ بانگ درا۔ مکڑا اور مکھی کی نظمیں بچوں کے لیے اقبال کے کس مجموعہ کلام سے لی گئی ہیں؟ بانگ درا سے، بانگ درا۔ اس کے بعد آئے گا ان پاور پوائنٹ فار بلیک اسکرین دا شارٹ کٹ کی از یوزڈ بی چونکہ اس کا مطلب بھی بلیک ہی بنتا ہے اور اگر یعنی کہ پاور پوائنٹ کے اندر ہم سلائیڈ شو کے دوران سکرین کو بلینک کرنا چاہتے ہیں یا بلیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں بی کا بٹن جو ہے کی بورڈ سے پریس کرنا پڑے گا۔ ان MS Word لینڈسکیپ از فار پیج اورینٹیشن۔ پیج اورینٹیشن، لینڈسکیپس کا مطلب ہوتا ہے پیج اورینٹیشن۔ لینڈسکیپ اور پورٹریٹ یہ صرف دو ہی فارم ہوتی ہیں MS کے اندر۔ نیکسٹ ہے کہ ہیڈ کوارٹر آف یونیسیف۔ یونیسیف کا ہیڈ کوارٹر کہاں پر ہے؟ نیو یارک کے اندر۔ یونیسیف کا ہیڈ کوارٹر کہاں پر بنتا ہے؟ یونیسیف کا ہیڈ کوارٹر ہے نیو یارک کے اندر۔ اسٹریٹ آف جبرالٹر۔ اسٹریٹ آف جبرالٹر جو ہے یہ کون کنٹرول کرتا ہے اس کو؟ برٹش۔ اسٹریٹ آف جبرالٹر از کنٹرولڈ بائی برٹش۔ اسٹریٹ آف جبرالٹر از کنٹرولڈ بائی برٹش۔ ایسٹرن رومن امپائر۔ ایسٹرن رومن امپائر از نون ایز بیزنٹیم امپائر۔ بیزنٹیم امپائر۔ ایسٹرن رومن امپائر کس نام سے جانا جاتا ہے؟ بیزنٹیم امپائر کے نام سے۔ ووس مسلم لیڈر ریزائنڈ فرام امپیریل لیجسلیٹو کونسل اگینسٹ روالٹ ایکٹ۔ روالٹ ایکٹ کے خلاف جو کہ 1919 کے اندر پاس ہوا تھا، کون سے مسلم لیڈر نے امپیریل لیجسلیٹو کونسل سے استعفیٰ دیا؟ تو وہ تھے قائد اعظم۔ قائد اعظم نے روالٹ ایکٹ کے خلاف ریزائن دیا تھا۔ ہو میڈ دی میپ آف فیصل ماسک۔ فیصل ماسک کا میپ کس نے بنایا تھا؟ ان کا نام تھا ویڈٹ دیلوکی۔ ویڈٹ دیلوکی جو ہیں ان کا تعلق تھا ترکی سے اور انہوں نے فیصل مسجد کا میپ بنایا تھا۔ ان کا نام تھا ویڈٹ دیلوکی۔ نیکسٹ ہے
مارسیلی MARSEILLE مارسیلی از دا سٹی آف فرانس. مارسلی جو ہے یہ کس کا شہر ہے، یہ کہاں کا شہر ہے، یہ فرانس کا شہر ہے. کرنسی آف ملائیشیا، ملائیشیا کی کرنسی کا نام ہے رنجیت. ملائیشیا کی کرنسی کا کیا نام ہے؟ رنجیت ملائیشیا کی کرنسی کا نام ہے. موہنجو داڑو کو ہم ماؤنڈ آف ڈیڈ بھی کہتے ہیں. موہنجو داڑو از ماؤنڈ آف ڈیڈ. موہنجو داڑو جو ہے اس کو ماؤنڈ آف ڈیڈ بھی کہا جاتا ہے. نیکسٹ ہے اسکیوینجین. اسکیوینجین بیچ از لوکیٹڈ ان ہالینڈ. اسکیوینجین SCHEVENINGEN اسکیوینجین بیچ جو ہے یہ کہاں پر لوکیٹ ہے؟ ہالینڈ کے اندر. نیکسٹ ہے ایج EIGE. ایج از میڈ ان یورپین یونین فار جنرل ایکویلٹی فار جینڈر ایکویلٹی. ایج EIGE ایج از میڈ ان یورپین یونین. یورپین یونین میں ایج کس مقصد کے لیے بنایا گیا؟ جینڈر ایکویلٹی کے لیے. پروسکرائب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پروہیبٹ کرنا، مطلب روکنا یا منع کرنا. پروسکرائب مینس پروہیبٹ. ماسٹر پلان آف اسلام آباد واز ڈران بائی وچ فرم آف کنٹری. ماسٹر پلان آف اسلام آباد کس نے بنایا تھا؟ یہ یونان نے، گریک نے. ماسٹر پلان آف اسلام آباد یہ کس ملک سے بنوایا گیا تھا؟ گریک سے. ایئر بس جو ہے یہ ایک مینوفیکچرنگ کمپنی ہے جو کہ جہازوں کو بناتی ہے، تو یہ فرانس کے اندر لوکیٹ ہے. ایئر بس از اے مینوفیکچرنگ کمپنی لوکیٹڈ ان فرانس. ایئر بس از اے مینوفیکچرنگ کمپنی اور یہ کہاں پر لوکیٹ ہے؟ فرانس کے اندر. اچھا نیکسٹ ہے کہ پاکستان ون ہاکی گولڈ میڈل. پاکستان نے اولمپک کے اندر ہاکی گولڈ میڈل کتنے حاصل کیے ہیں؟ 3. پاکستان نے اولمپکس گیمز کے اندر پاکستان نے اولمپکس میں پہلی مرتبہ 1948 میں شرکت کی تھی، اور پاکستان نے پہلا جو گولڈ میڈل ہے وہ 1960 میں جیتا تھا، اولمپکس میں روم کے اندر جیتا تھا. اور پاکستان نے ٹوٹل جو ہیں 3 ہاکی گولڈ میڈل اولمپکس میں حاصل کیے. جو اسم اس میں مصدر سے نکلے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم مشتق. جو اسم اس میں مصدر سے نکلے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ کہلاتا ہے اسم مشتق. نیکسٹ ہے موازنہ انیس و دبیر. موازنہ انیس و دبیر کے مصنف ہیں مولانا شبلی نعمانی. موازنہ انیس و دبیر کے مصنف کا نام کیا ہے؟ مولانا شبلی نعمانی. نیکسٹ ہے کیپٹل آف صومالیہ. صومالیہ ایک جو ہے افریقہ کا کنٹری ہے اور اس کا کیپٹل کا نام کیا ہے؟ موغادیشو. کیپٹل آف صومالیہ از موغادیشو. نیکسٹ ہے آلپس ماؤنٹین رینج. آلپس ماؤنٹین رینج یہ کہاں پر ہے؟ یورپ کے اندر. دی آلپس ماؤنٹین رینج یہ کہاں پر ہے؟ یہ یورپ کے اندر ہے. A linear equation consists of polynomials of degree 1. A linear equation consists of polynomials of degree 1. اس کا آنسر آئے گا ڈگری 1. The capital of Xinjiang Uyghur Autonomous Region of China is Urumqi. The capital of Xinjiang Uyghur Autonomous Region of China زنجیانگ کا کیپٹل کیا ہے؟ یورامکی، اور یہ چائنا کا صوبہ ہے. According to Aristotle, tyranny is perverted form of monarchy. According to Aristotle, tyranny is perverted form of monarchy. نیکسٹ ہے beside England UK consist of، یعنی کہ انگلینڈ کے علاوہ UK کے اندر اور کون کون سے ملک آتے ہیں؟ اسکاٹ لینڈ، ویلز اور ناردرن آئرلینڈ. beside انگلینڈ، انگلینڈ کے علاوہ UK میں اور کون کون سے ملک آتے ہیں؟ تو اسکاٹ لینڈ، ویلز اور ناردرن آئرلینڈ، یہ تینوں ممالک جو ہیں اس میں آتے ہیں. In Britain, the office of the Prime Minister came into existence in the time of Hanoverians. برطانیہ کے اندر جو پرائم منسٹر کا دفتر ہے وہ کب قائم کیا گیا؟ وہ ہینوویرینز کے وقت کے اندر قائم کیا گیا. دا کیورم آف برٹش ہاؤس آف لارڈس. دی کیورم آف برٹش ہاؤس آف لارڈز از 3. دی کیورم آف برٹش ہاؤس آف لارڈز از 3. ان وچ سینچری تھیری آف ڈیوائن رائٹ آف کنگ واز پریزنٹڈ بائی کنگ جیمز آف انگلینڈ. تو یہ 16th سینچری کے اندر 16th سینچری میں تھیری آف ڈیوائن رائٹ آف کنگ واز پریزنٹڈ بائی کنگ جیمز آف انگلینڈ ان 16th سینچری. نیکسٹ ہے دا اسمالسٹ ایڈمنسٹریٹو یونٹ ان برٹش لوکل سیلف گورنمنٹ از پیرش. سب سے چھوٹا یونٹ جو کہ برٹش کے اندر لوکل سیلف گورنمنٹ میں ہینڈل کیا جاتا ہے وہ ہے پیرش، اس کا نام ہے پیرش. A number of amendments made in American Constitution. American Constitution میں ابھی تک کتنی amendments ہو چکی ہیں؟ 27 amendments. American Constitution میں ابھی تک 27 amendments جو ہیں وہ ہو چکی ہیں. The author of American Declaration of Independence.
امریکن ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس کے آتھر کون تھے؟ تھامس جیفرسن. آتھر آف امریکن ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس کے آتھر کون تھے؟ تھامس جیفرسن. نیکسٹ ہے کہ وچ امریکن اسٹیٹ از کالڈ مدر آف پریزیڈنٹ. دی مدر آف پریزیڈنٹ یہ کون سی امریکن اسٹیٹ ہے؟ ورجینیا. وچ امریکن اسٹیٹ از کالڈ دی مدر آف پریزیڈنٹس. دی مدر آف پریزیڈنٹ یہ کون سی ورجینیا کی امریکن اسٹیٹ ہے؟ یہ کون سی امریکن اسٹیٹ ہے؟ ورجینیا. منیمم ایج آف کینڈیڈیٹ ٹو کنٹیسٹ ان دا الیکشن آف امریکن سینٹ. امریکن سینٹ کے اندر کسی بھی اگر کینڈیڈیٹ نے پارٹیسپیٹ کرنا تو اس کی کم از کم 30 سال عمر ہونی چاہیے. منیمم ایج آف سینیٹر ان امریکہ. امریکہ کے جو سینیٹرز ہیں ان کے الیکشن کے لیے ان کی کم از کم ایج کتنی ہونی چاہیے؟ 30 سال. دا موسٹ امپارٹنٹ اچیومنٹ آف ابراہم لنکن. ابراہم لنکن کی سب سے بڑی اچیومنٹ کیا تھی؟ ایبولیشن آف سلیوری. ایبولیشن آف سلیوری. ابراہم لنکن 16ویں صدر تھے امریکہ کے، اور ان کا تعلق جو تھا وہ تھا جو موجودہ پارٹی کے صدر ہیں ان کے ساتھ ہی تھا. ایک تو ریپبلکن پارٹی ہے اور دوسری جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے اس کے ساتھ ان کا تعلق تھا. ایبولیشن آف سلیوری. دا موسٹ امپارٹنٹ اچیومنٹ آف ابراہم لنکن واز ایبولیشن آف سلیوری. سسٹم آف ایڈمنسٹریٹو لا از پرووائڈیڈ ان دا کانسٹیٹیوشن آف USA. ایڈمنسٹریٹو لا کا جو سسٹم ہے آئین کے اندر یہ کس نے متعارف کروایا تھا؟ USA نے. دا سسٹم آف ایڈمنسٹریٹو لا از پرووائڈیڈ ان دا کانسٹیٹیوشن آف USA. اسٹیٹ آف فرانس. اسٹیٹ آف فرانس از یونیٹری. جو فرانس کی اسٹیٹ ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ وہ یونیٹری ہے. دا لینتھیسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف دی ورلڈ از انڈیا. انڈیا کا سب سے لمبا جو ہے وہ ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، تقریباً اس کے 380 سے بھی زیادہ آرٹیکلز اس میں شامل ہیں. پاکستان کے آئین کے اندر 280 آرٹیکلز ہیں، امریکہ کے آئین کے اندر صرف 6 آرٹیکلز ہیں، اور یہ دنیا کا سب سے کنسائز جو کانسٹیٹیوشن ہے، اور انڈیا کے اندر ہیں 380، اور یہ دنیا کا لینتھیسٹ کانسٹیٹیوشن ہے. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1962 ہیڈ ہاؤ مینی آرٹیکلز. تو تقریباً 1962 کا جو آئین تھا اس میں 250 آرٹیکل تھے. 1962 کے آئین کے اندر پاکستان کے کتنے آرٹیکلز تھے؟ 250 آرٹیکلز تھے. نیکسٹ ہے کہ اسٹینلی والپرٹ. اسٹینلی والپرٹ از دی آتھر آف جناح آف پاکستان. اسٹینلی والپرٹ جو ہے انہوں نے کون سی بک لکھی؟ جناح آف پاکستان کے نام سے آپ نے بک لکھی. اسٹینلی والپرٹ نے جناح آف پاکستان کے نام سے بک لکھی. الفارابی. الفارابی جو ہیں وہ کس کے آتھر تھے؟ المدینۃ الفاضلہ. الفارابی جو ہیں وہ کس کے آتھر تھے؟ المدینۃ الفاضلہ. الفارابی المدینہ الفاضلہ. علامہ اقبال ڈڈ ہیز MA in philosophy فرام GC لاہور ان ایئر 1899. علامہ اقبال نے اپنی MA کی ڈگری فلاسفی کے اندر گورنمنٹ کالج لاہور سے حاصل کی 1899 کے اندر. نیکسٹ ہے کہ دا تھیری آف گروپ مائنڈ. دا تھیری آف گروپ مائنڈ واز انونسیٹڈ بائی ابن خلدون. جو تھیری آف گروپ مائنڈ ہے یہ کس نے پیش کی تھی؟ ابن خلدون نے پیش کی. دا تھیری آف گروپ مائنڈ واز انونسیٹڈ بائی ابن خلدون. نیکسٹ ہے ہو براٹ کانسٹیٹیوشنل تھیری آف اسلام ان دا لائن ود پولیٹیکل ریالٹی ان ہز ٹائم. تو یہ تھے المواردی. ہو براٹ کانسٹیٹیوشنل تھیری آف اسلام ان دا لائن ود پولیٹیکل ریالٹی آف ہز ٹائم. تو یہ تھے المواردی. گریٹ فلاسفر پلیٹو. پلیٹو کی وفات کب ہوئی؟ 347 BC کے اندر. پلیٹو کی وفات کب ہوئی تھی؟ جو کہ گریٹ فلاسفر تھے اور ان کا تعلق تھا گریک سے. ان کی وفات ہوئی تھی 347 BC کے اندر، 347 BC. نیکسٹ ہے دا سلوگن نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن واز فرسٹ ریزڈ ڈیورنگ امریکن ریولیوشن ان بوسٹن ٹی پارٹی. بوسٹن ٹی پارٹی کا واقعہ جو ہے یہ 1773 میں پیش آیا، اور اس کا امریکہ کی آزادی میں کافی زیادہ رول تھا. اس میں لوگوں نے کیا سلوگن اٹھایا کہ ہم تب تک ٹیکس پے نہیں کریں گے جب تک ہماری ریپرزنٹیشن جو ہے وہ نہیں ہوگی. نیکسٹ ہے کہ دا ممبرز آف نیفٹا. نیفٹا کے کون کون سے ممالک ممبر تھے؟ میکسیکو، کینیڈا اور US. نیفٹا کے کون کون سے ممالک ممبر تھے؟ میکسیکو، کینیڈا اینڈ US. نیکسٹ ہے انڈر وچ امینڈمنٹ ان 1990 دا US سسپینڈیڈ آل اکنامک ایڈ اینڈ ملٹری اسسٹنس ٹو پاکستان. تو یہ تھی سمنگٹن امینڈمنٹ جو ہے یہ 1990 کے اندر امریکہ نے اپنے یعنی کہ کانگریس کے اندر کی، اور اس کے تحت پاکستان کی تمام اکانومک اور ملٹری ایڈ کو سسپینڈ کر دیا گیا. نیکسٹ ہے جان لاکی. جان لاکی نے کون سی بک لکھی ہے؟ 2 Treatises آف گورنمنٹ. جان لاکی نے کون سی بک لکھی ہے؟
2 treaties of government. نیکسٹ ہے مونٹیسکیو. مونٹیسکیو نے کون سی بک لکھی ہے؟ پرشین لیٹرز. مونٹیسکیو اور جان لاکی یہ دونوں فلاسفرز ہی ہیں، اور اس نے کون سی بک لکھی ہے؟ مونٹیسکیو نے کون سی بک لکھی ہے؟ پرشین لیٹرز. گرامر آف پالیٹکس. گرامر آف پالیٹکس یہ بک کس نے لکھی ہے؟ لاسکی نے. گرامر آف پالیٹکس یہ کس نے لکھی ہے؟ لاسکی. سوشل کانٹریکٹ. دی سوشل کانٹریکٹ یہ کس نے لکھی؟ روشو نے. دی سوشل کانٹریکٹ واز ریٹن بائی روشو. دی سوشل کانٹریکٹ یہ کس نے لکھی؟ روشو نے. انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ یہ کب پاس ہوا؟ 18 جولائی 1947 کو. انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ جو ہے یہ کب پاس ہوا؟ 18 جولائی 1947 کو. واٹ واز دا ٹوٹل نمبر آف پرنسلی اسٹیٹس ان سب کانٹیننٹ ڈیورنگ برٹش رول. جب برٹش رول تھا تو اس وقت سب کانٹیننٹ کے اندر پرنسلی اسٹیٹس کی تعداد کتنی تھی؟ 635. 635 جو ہیں یہ پرنسلی اسٹیٹس تھیں، اور تقریباً یہ 1/3 بنتی تھیں ٹوٹل پورے انڈیا کا پرنسلی اسٹیٹس. لائف آف پریزیڈینشیل آرڈیننس. جو پریزیڈینشیل آرڈیننس ہوتا ہے اس کی لائف کتنے منتھ ہوتی ہے؟ 4 مہینوں کے لیے. لائف آف پریزیڈینشیل آرڈیننس یہ کتنے مہینوں کے لیے ہوتی ہے؟ 4 مہینوں کے لیے. نیکسٹ ہے انڈس بیسن ٹریٹی. انڈس بیسن ٹریٹی کس نے سائن کی؟ یہ کب سائن ہوئی؟ 1960 کے اندر. انڈس بیسن ٹریٹی کب سائن کی گئی؟ 1960 کے اندر. ان وچ ایئر سر سید احمد خان اسٹیبلش ماؤ کالج. یہ بنا 1877 کے اندر. ان وچ ایئر کون سے سال میں سر سید احمد خان نے ماؤ کالج کو اسٹیبلش کیا؟ تو آپ نے 1877 کے اندر ماؤ کالج کو اسٹیبلش کیا. نیکسٹ ہے تھامس ہابز. تھامس ہابز واز دی ایکسپوننٹ آف ایبسولوٹ سوورینٹی. تھامس ہابز جو ہے یہ بھی ایک فلاسفر تھا، اور اس کی فلاسفی کس چیز کے اوپر بیس کرتی تھی؟ یہ کہتا تھا کہ ایبسولوٹ سوورینٹی ہونی چاہیے. ہو پرپونڈڈ پیٹریارکل تھیوری. پیٹریارکل تھیوری کس نے بنائی؟ سر ہنری مینی نے. ہو پرپونڈڈ پیٹریارکل تھیوری. پیٹریارکل تھیوری کس نے بنائی؟ سر ہنری مینی نے. پاپولیرٹی آف ابن خلدون ریلیٹس ٹو وچ سبجیکٹ. تو یہ ان کی پاپولیرٹی ہوئی سوشیالوجی کی وجہ سے. ابن خلدون جو ہیں وہ کس حوالے سے مشہور ہوئے؟ سوشیالوجی کی وجہ سے. ابن خلدون کس حوالے سے مشہور ہوئے؟ سوشیالوجی کی وجہ سے. ہو روٹ دا بک تحریک سرکشی بنجور. تحریک سرکشی بنجور یہ بک لکھی سر سید احمد خان نے. ہو روٹ دا بک تحریک سرکشی بنجور. تحریک سرکشی بنجور یہ بک کس نے لکھی؟ سر سید احمد خان نے. ہو روٹ دی بک ڈسکوری آف انڈیا. ڈسکوری آف انڈیا یہ کتاب جواہر لال نہرو نے لکھی ہے. ڈسکوری آف انڈیا یہ کتاب جواہر لال نہرو نے لکھی ہے. ہو واز دی فاؤنڈر آف موومنٹ ہوم رول لیگ. ہوم رول لیگ کے فاؤنڈر کون تھے؟ ہوم رول لیگ کے فاؤنڈر تھے مسز انیل بسانت. مسز انیل بسانت جو ہیں یہ ہوم رول موومنٹ کے فاؤنڈر تھے. ان وچ ایکٹ دا سبجیکٹس ور ڈیوائڈیڈ انٹو 2 پارٹس سینٹرل اینڈ پروونشیل. کس ایکٹ کے تحت جو سبجیکٹس ہیں اس کو سینٹرل اور پروونشیل کے اندر ڈیوائڈ کیا گیا؟ مونٹیگو کلیمسفورڈ ریفارم 1919 کے اندر. مونٹیگو کلیمسفورڈ ریفارم جو 1919 میں کی گئی تھیں اس کے اندر جو سبجیکٹ ہے اس کو سینٹرل اور پروونشیل کے اندر ڈیوائڈ کیا گیا. وین کمیونل ایوارڈ واز اناؤنسڈ. کمیونل ایوارڈ 1932 کو اناؤنس کیا گیا. کمیونل ایوارڈ 1932 کو اناؤنس کیا گیا. ان وچ ایئر محمدن اینگلو اورینٹل ہائی اسکول. محمدن اینگلو اورینٹل ہائی اسکول کب بنا؟ 1875 کو. محمدن اینگلو اورینٹل ہائی اسکول کب بنا؟ 1875 کے اندر محمدن اینگلو اورینٹل ہائی اسکول بنا. دی آتھر آف دی بک دی میکنگ آف پاکستان. دی میکنگ آف پاکستان بک کس نے لکھی؟ کے عزیز نے. دی میکنگ آف پاکستان یہ کتاب لکھی ہے کے عزیز نے. دی ریوالٹ ایکٹ. ریوالٹ ایکٹ جو ہے وہ کس سال میں پاس ہوا؟ 1919 کے اندر. ریوالٹ ایکٹ جو ہے وہ کس سال میں پاس ہوا تھا؟ وہ 1919 کے اندر پاس ہوا. ہو ہیلڈ دا پورٹ فولیو آف فارن افیئرس ان دا فرسٹ کابینہ آف پاکستان. جب پاکستان کی پہلی کابینہ بنی تو اس کے اندر فارن افیئرس کا جو ذمہ داری ہے وہ کس کو دی گئی؟ وہ سر ظفر اللہ خان کو. سر ظفر اللہ خان کو فارن افیئرس کی ذمہ داری دی گئی. ان وچ ایکٹ دا سسٹم آف ڈیارکی واز انٹروڈیوسڈ. کون سے ایکٹ کے تحت ڈیارکی کا سسٹم انٹروڈیوس کروایا گیا؟ وہ مونٹیگو کلیمسفورڈ ریفارم 1919 کے ذریعے. مونٹیگو کلیمسفورڈ ریفارم 1919 کے اندر جو آئی تھیں اس کے تحت ڈیارکی کا سسٹم انٹروڈیوس کروایا گیا. علامہ اقبال نے مسلم لیگ کو پریسائڈ کب کیا تھا، یعنی کہ آپ نے خطبہ الہ آباد کب دیا؟ 1930 کو.
علامہ اقبال کو خطبہ الہ آباد دینے کے لیے مسلم لیگ کا پریزیڈنٹ یعنی کہ کب چنا گیا تھا؟ 1930 کے اندر۔ 19 فروری 1946 از ایسوسیٹیڈ ود ارائیول آف کابینہ مشن ان انڈیا۔ 19 فروری 1946 19 فروری 1946 کا جو دن ہے وہ کس کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے؟ وہ ارائیول آف کابینہ مشن ان انڈیا، اس دن انڈیا میں کابینہ مشن آئے تھے۔ دا پرپوزل آف یونین آف انڈیا امبیرسنگ بوتھ برٹش انڈیا اینڈ اسٹیٹ واز پٹ فارورڈ بائی، تو یہ کس نے اس کو مزید آگے فارورڈ کیا تھا؟ وہ تھے دا کابینہ مشن، کابینہ مشن نے اس پرپوزل کو آگے فارورڈ کیا۔ دا پارٹیشن آف بنگال واز کینسلڈ ڈیورنگ دا وائسرالٹی آف لارڈ ہرڈنگ۔ لارڈ کرزن جو ہے اس کے یعنی کہ وائسرالٹی کے اندر پارٹیشن آف بنگال ہوئی 1905 کے اندر، پھر 1911 کے اندر لارڈ ہرڈنگ کے وقت میں جو ہے پارٹیشن آف بنگال کینسل کر دی گئی۔ نیکسٹ ہے آئی ول ٹیئر اٹ اور برن اٹ اور تھرو اٹ اوے بٹ نیور ایکسیپٹ اٹ۔ یہ بات گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت کس نے کہی تھی؟ ایم کے گاندھی نے۔ گاندھی نے یہ کہا تھا کہ میں اس کو آئی ول ٹیئر اٹ اور برن اٹ اور تھرو اٹ اوے بٹ نیور ایکسیپٹ اٹ، تو یہ بات گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے بارے میں اس نے کہی۔ نیکسٹ ہے دا ریشمی رومال موومنٹ۔ ریشمی رومال موومنٹ آف 1905 واز انیشیٹڈ بائی محمود الحسن۔ ریشمی رومال موومنٹ جو 1905 میں ہوئی تھی اس کو وہ کس کے ساتھ ایسوسیٹ کی جاتی ہے؟ محمود الحسن۔ ریشمی رومال موومنٹ جو 1905 میں ہوئی وہ کس کے ساتھ ایسوسیٹ کی جاتی ہے؟ وہ ایسوسیٹ کی جاتی ہے محمود الحسن کے ساتھ۔ نیکسٹ ہے کہ انجمن حمایت اسلام۔ انجمن حمایت اسلام کس سال بنی؟ 1884 کو۔ انجمن حمایت اسلام کس سال کو بنی؟ 1884 کے اندر انجمن حمایت اسلام کا قیام عمل میں آیا۔ دا انسٹیٹیوشن آف فیڈرل امبٹسمین، فیڈرل امبٹسمین کا جو انسٹیٹیوشن ہے یہ کب بنا؟ 13 جنوری 1983 کو۔ 13 جنوری 1983 کو جو یہ انسٹیٹیوشن ہے فیڈرل امبٹسمین کا، اس کو بنایا گیا تھا 1983 کے اندر۔ گاندھی ایروان پیکٹ، گاندھی ایروان پیکٹ کب ہوا؟ 5 مارچ 1931 کو۔ گاندھی ایروان پیکٹ یہ کب سائن ہوا؟ 5 مارچ 1931 کو گاندھی ایروان پیکٹ ہوا۔ دی فاؤنڈر آف اسلامیہ کالج پشاور، اسلامیہ کالج پشاور کو کس نے فاؤنڈ کیا؟ صاحبزادہ عبدالقیوم خان نے۔ اسلامیہ کالج پشاور کو کس نے فاؤنڈ کیا؟ صاحبزادہ عبدالقیوم خان نے۔ قائد اعظم وزٹڈ NWFP ان ہز لائف ٹائم تھرائس۔ قائد اعظم نے NWFP کو اپنی زندگی میں کتنی بار وزٹ کیا؟ 3 بار۔ دی فاؤنڈر آف اسلامیہ کالج پشاور واز صاحبزادہ عبدالقیوم خان۔ دی فاؤنڈر آف اسلامیہ کالج پشاور واز صاحبزادہ عبدالقیوم خان۔ دی اینتھم وندے ماترم، دی اینتھم وندے ماترم واز کمپوزڈ ان بنگالی۔ وندے ماترم جو ہے یہ اینتھم ہے انڈیا کا اور اس کو کمپوز کیا گیا تھا بنگالی لینگویج کے اندر۔ نیکسٹ ہے دا فرائضی موومنٹ۔ دی فرائضی موومنٹ واز فاؤنڈیڈ بائی حاجی شرائط اللہ۔ فرائضی موومنٹ جو ہے اس کو کس نے فاؤنڈ کیا تھا؟ حاجی شرائط اللہ نے۔ فرائضی موومنٹ واز فاؤنڈیڈ بائی حاجی شرائط اللہ۔ آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن واز فاؤنڈیڈ ایٹ لاہور۔ آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو ہے اس کو لاہور میں قائم کیا گیا تھا۔ دا سینو پاک باؤنڈری ایگریمنٹ واز سائنڈ ان 1963۔ سینو پاک باؤنڈری جو ہے یہ کب سائن کی گئی؟ 1963 کو، یعنی کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان جو باؤنڈری ایگریمنٹ ہوا تھا وہ 1963 میں ہوا تھا۔ نیکسٹ ہے اوجری کیمپس۔ اوجری کیمپس جو ہے واز این ایمیونیشن ڈپوٹ۔ اوجری کیمپ واز این ایمیونیشن ڈپوٹ۔ اس کے بعد ہے کہ وین پاکستان اینڈ چائنا سائنڈ دا اٹامک ایکارڈ۔ پاکستان اور چائنا نے اٹامک معاہدہ کب کیا؟ 1986 کو۔ پاکستان اور چائنا نے اٹامک معاہدہ کب کیا؟ 1986 کو۔ وچ آف دی یورپین نیشن کیم فرسٹ ان ساؤتھ ایشیا۔ ساؤتھ ایشیا کے اندر کون سی پہلی یورپین نیشن آتی ہے؟ وہ ہے پرتگیز۔ وچ آف دی یورپین نیشنز کیم فرسٹ ان ساؤتھ ایشیا۔ ساؤتھ ایشیا میں کون سی یورپین نیشن پہلے آتی ہے؟ پرتگیز جو ہیں یہ پہلے آتے ہیں۔ دی اولڈ ریجنل لینگویج آف پاکستان۔ پاکستان کی سب سے پرانی ریجنل لینگویج کون سی ہے؟ سندھی۔ پاکستان کی سب سے پرانی ریجنل لینگویج کون سی ہے؟ سندھی جو ہے یہ سب سے پرانی ریجنل لینگویج ہے۔ ہو اسٹارٹیڈ شودی موومنٹ۔ شودی موومنٹ کا آغاز کس نے کیا تھا؟ وہ تھے تلک صاحب۔ تلک صاحب جو ہیں یہ انڈین یعنی کہ تھے اور یہ ہندو تھے اور انہوں نے ہی شودی موومنٹ کا آغاز کیا۔ فیمس وردہ اسکیم۔
جو وردہ اسکیم ہے یہ کس کے ساتھ ریلیٹ ہے؟ ایجوکیشن کے ساتھ. فیمس وردہ اسکیم از ایسوسیٹیڈ ود ایجوکیشن. دا فیمس برٹش گورنر جنرل آف انڈیا واز وارن ہیسٹنگ. مشہور برٹش گورنر جنرل جو تھے یعنی کہ پہلے برٹش گورنر جنرل، ان کا نام کیا تھا؟ وارن ہیسٹنگ. پہلے گورنر جنرل جو برطانیہ کے انڈیا کی طرف لگائے گئے، وارن ہیسٹنگ. نیکسٹ ہے شریف رپورٹ ہائی لائٹڈ دا ایٹراسٹیز آف کانگریس منسٹریز. شریف رپورٹ اور پیر پور رپورٹ یہ دونوں جو ہیں یہ کانگریس منسٹریز کی بروٹیلٹیز کو سامنے لے کر آتی ہیں. نیکسٹ ہے دا انیگرل سیشن آف پاکستان فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی واز چیئرڈ بائی جے این منڈال. جے این منڈال. دا انیگریٹڈ سیشن آف پاکستان فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی، اس کو چیئرڈ کس نے کیا تھا؟ جے این منڈال. ان سپتمبر 1958 ڈپٹی اسپیکر کلڈ ان پروونشل اسمبلی آف بنگال. 19 سپتمبر 1958 کے اندر کس پروونشل اسمبلی کے جو ہیں ڈپٹی اسپیکر ان کو قتل کر دیا گیا سیشن کے دوران؟ تو وہ تھے بنگال کے ڈپٹی اسپیکر. وچ آر دی الائنڈ ایئرز ان پاکستان فارن پالیسی. پاکستان فارن پالیسی کے الائنس ایئر کون سے ہیں؟ 1954 سے 1962 تک، یعنی کہ 1962 سے 1964 سے 1962 تک جو ہے ہم امریکہ کے ساتھ لنک رہے، ان کے لائی جو ہے وہ ہم رہے تھے. پھر 1979 میں ہم نے نیم کو جوائن کر لیا تھا، نان الائن موومنٹ کو. نیکسٹ ہے دا ہنسی ٹرائب. ہنسی ٹرائب از سیٹلڈ ان ویسٹرن بلوچستان. دی ہنسی ٹرائب جو ہے، ہنسی قبیلہ، یہ کہاں پر سیٹل ہے؟ یہ ویسٹرن بلوچستان کے اندر. وچ از دا سیکنڈ امپورٹنٹ گیس ریزرو ان پاکستان. پاکستان میں دوسرا اہم ترین گیس ریزرو کون سا ہے؟ ماری. پاکستان میں دوسرا امپورٹنٹ گیس ریزرو کون سا ہے؟ ماری. پاکستان از دا مین سورس آف جپسم وچ از دا مین سورس آف جپسم ان پاکستان. کوہاٹ. کوہاٹ جو ہے یہ مین سورس آف جپسم ہے پاکستان کے اندر. کوہاٹ جو ہے یہ مین سورس آف جپسم ہے پاکستان کے اندر. آل انڈیا مسلم لیگ آبزروڈ ڈائریکٹ ایکشن ڈے آن 16 اگست 1946. آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ ڈائریکٹ ایکشن ڈے کب آبزرو کرتی ہے؟ 16 اگست 1946 کو. آل انڈیا مسلم لیگ ڈائریکٹ ایکشن ڈے کب آبزرو کرتی ہے؟ 16 اگست 1946 کو. وچ سعودی رولر وزٹڈ پاکستان ان 1966. 1966 کے اندر کون سے سعودی رولر نے پاکستان کا وزٹ کیا؟ شاہ عبداللہ نے. 1966 کے اندر کون سے سعودی رولر نے پاکستان کا وزٹ کیا؟ تو وہ تھے شاہ عبداللہ. نیکسٹ ہے سیاچن گلیشیئر. سیاچن گلیشیئر کہاں پر لوکیٹ ہے؟ یہ بلتستان کے اندر ہے. سیاچن گلیشیئر یہ کہاں پر لوکیٹڈ ہے؟ سیاچن گلیشیئر بلتستان کے علاقے میں لوکیٹ ہے. نیکسٹ ہے کہ وچ از دا اولڈسٹ کنٹینمنٹ آف پاکستان. پاکستان کا سب سے پرانا ملٹری کیمپ کہاں پر ہے؟ کوہاٹ کے اندر. پاکستان کا سب سے پرانا ملٹری کیمپ کہاں پر ہے؟ پاکستان کا سب سے پہلا ملٹری کیمپ ہے کوہاٹ کے اندر. وچ سیکٹر از دا لارجسٹ کنزیوم روف آف سوئی گیس ان پاکستان. پاکستان کا وہ کون سا سیکٹر ہے جو سب سے زیادہ سوئی گیس کو کنزیوم کرتا ہے؟ تو یہ ہے پاور سیکٹر. پاور سیکٹر جو ہے یہ سوئی گیس کو سب سے زیادہ کنزیوم کرتا ہے، یعنی کہ بجلی بنانے کی جو کھپت ہے وہ سوئی گیس سے سب سے زیادہ لے کر جاتا ہے. نیکسٹ ہے یوز آف زنک اینڈ بوران. یوز آف زنک اینڈ بوران کین امپرووڈ ریکو ییلڈ. یوز آف زنک اینڈ بوران یہ کیسے امپروو ہو سکتا ہے؟ ریکو ییلڈ کے ذریعے. ریکو تو نہیں ہونا چاہیے، یہاں پر رائس ہونا چاہیے. رائس ییلڈ کے ذریعے جو زنک کا اور بوران جو ہے مطلب یوز آف زنک اینڈ بوران کین بی امپرووڈ رائس ییلڈ. اگر ہم زنک اور بوران کا استعمال کرتے ہیں تو ہماری جو چاول کی فصل ہے وہ اچھی ہوتی ہے. Give the name of mineral which is added in saline sodic soil for enhanced production. تو وہ ہے جپسم. جپسم جو ہے یہ ایک ایسی منرل ہے جو اگر ہم ایسی سائل میں ایڈ کرتے ہیں، ایسی زمین میں جہاں پر نمکیات کی تعداد بہت زیادہ ہے، اگر ہم اس میں جپسم کو گراتے ہیں ایسی زمین میں تو وہ اس کی جو پروڈکشن ہے وہ کافی انکریز ہو جائے گی. نیکسٹ ہے وین ابو مودودی واز ایوارڈڈ ڈیتھ پنشمنٹ بائی ملٹری کورٹ آن قادیانی ایشو. ابو المودودی کو ملٹری کورٹ کی طرف سے یعنی کہ ڈیتھ پنشمنٹ کب ایشو کی کہ قادیانی ایشو کے اوپر؟ تو وہ مئی 1953 کے اندر. مئی 1953 کے اندر ملٹری کورٹ نے ڈیتھ پنشمنٹ اناؤنس کی تھی ابو المودودی کو قادیانی ایشو پہ. نیکسٹ ہے پیر صاحب منکی شریف. پیر صاحب منکی شریف فاؤنڈیڈ دا فالوئنگ پارٹی ان سپتمبر 1949.
سپتمبر 1949 کے اندر پیر صاحبہ منکی شریف نے کون سی پارٹی کو اناؤنس کیا تھا؟ عوامی مسلم لیگ کو۔ پیر صاحبہ منکی شریف نے جو ہے کون سی پارٹی کو فاؤنڈ کیا تھا سپتمبر 1949 میں؟ تو عوامی مسلم لیگ کو۔ ان دا ایبسنس آف پریزیڈنٹ ہو بیکمز دا ایکٹنگ پریزیڈنٹ آف پاکستان، صدر کی غیر موجودگی میں ایکٹنگ پریزیڈنٹ کون ہوتا ہے؟ تو وہ ہے چیئرمین آف سینٹ۔ چیئرمین آف سینٹ جو ہے یہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہوتے ہیں پریزیڈنٹ کی غیر موجودگی میں۔ نیکسٹ ہے سوورینٹی۔ سوورینٹی از این ایسینشیل ایٹریبیوٹ آف اسٹیٹ۔ Sovereignty is an essential attribute of state. The book in which Hobbes gave theory of social contract is entitled Leviathan. وہ کتاب جس میں ہابز جو ایک پولیٹیکل فلاسفر ہے، اس نے سوشل کانٹریکٹ کی تھیری کس کتاب میں پیش کی؟ اس نے لیویینتھن کی جو بک ہے اس کے اندر اس نے سوشل کانٹریکٹ تھیری کو پیش کیا۔ نیکسٹ ہے دا ٹو موسٹ آؤٹ اسٹینڈنگ سٹی اسٹیٹس آف اینشینٹ گریس، جو یعنی کہ یونان تھا، قدیم یونان، اس کے اندر دو آؤٹ اسٹینڈنگ سٹی اسٹیٹ کون کون سی تھیں؟ تو پہلی تھی ایتھنس اور دوسری تھی اسپارٹا۔ ایتھن اور اسپارٹا جو ہے یہ دو آؤٹ اسٹینڈنگ سٹی اسٹیٹ تھیں اینشینٹ گریس کے اندر۔ وچ ون آف دی فالوئنگ بلیوڈ ان کلاس سٹرگل، ان میں سے کون سا فلاسفر جو ہے وہ کلاس سٹرگل پر یقین رکھتا ہے؟ تو یہ ہے کارل مارکس۔ کارل مارکس جو ہے یہ کلاس سٹرگل کے اوپر یقین رکھتا ہے۔ نیکسٹ ہے کہ وچ ون آف دی فالوئنگ تھنکر پٹ فورتھ دی آئیڈیا آف ویلفیئر اسٹیٹ، ان میں سے کون سے تھنکر ہیں جنہوں نے ویلفیئر اسٹیٹ کی آئیڈیا کو آگے بڑھایا؟ تو ان میں سے جو تھنکر ہیں ان کا نام ہے لاسکی۔ لاسکی جو ہے یہ وہ تھنکر ہے جنہوں نے اس اسٹیٹ کو آگے بڑھایا۔ کون سی اسٹیٹ کو؟ یعنی کہ ویلفیئر اسٹیٹ کے آئیڈیا کو انہوں نے آگے بڑھایا تھا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے دا فنڈامنٹل رائٹس امپلائی دا رائٹس وچ آر انڈسپینسیبل فار دی گروتھ آف ہیومن پرسنالٹی۔ انڈسپینسیبل ہوتا ہے نیسیسری۔ فنڈامنٹل رائٹس وہ حقوق ہوتے ہیں جو انسانی پرسنالٹی کو گرو کرانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں، ان کو ہم فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں۔ بنیادی حقوق کون سے ہوتے ہیں جو انسان کی پرسنالٹی کو گرو کرنے کے لیے ضروری ہوں؟ دا تھیری آف سرپلس ویلیو۔ دا تھیری آف سرپلس ویلیو یہ کس کے ساتھ ایسوسیٹ ہے؟ یہ بھی کارل مارکس کے ساتھ ایسوسیٹ ہے۔ تھیری آف سرپلس ویلیو جو ہے یہ بھی کارل مارکس کے ساتھ ہی ایسوسیٹ ہے۔ وچ ون آف دی فالوئنگ تھنکر انٹرپریٹڈ جسٹس ایز الاٹمنٹ آف فنکشن ٹو پرسن ان اکارڈنس ود ہز ایبلٹی اینڈ ٹریننگ؟ تو یہ ہے پلیٹو۔ پلیٹو نے کہا تھا کہ کسی بھی انسان کی ایبلٹی اور ٹریننگ کے مطابق ہی اس کو فنکشن الاٹ کیا جائے گا، یعنی کہ اس کو ذمہ داریاں اس کی قابلیت اور اس کی ٹریننگ کے حساب سے ہی کسی انسان کو دینی چاہیے۔ تو یہ بات پلیٹو نے ہی کہی تھی۔ نیکسٹ ہے وچ ون آف دی فالوئنگ اینشینٹ تھنکر ریگارڈڈ ڈیموکریسی ایز پریورٹیڈ فارم آف گورنمنٹ؟ تو یہ ہے ایرسٹوٹل۔ ایرسٹوٹل جو ہے یہ ڈیموکریسی کو ایز اے پریورٹیڈ فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ دیکھتا تھا۔ دا میتھڈ امینڈنگ دا کانسٹیٹیوشن بائی پاپولر ووٹ از فاؤنڈ ان سوئٹزرلینڈ۔ وہ طریقہ کہ یعنی کہ پاپولر ووٹ کے ذریعے اپنے آئین کو ترمیم کرنا یا اپنے آئین میں امینڈمنٹ کرنا پاپولر ووٹ کے ذریعے، یہ طریقہ کہاں پر پایا جاتا ہے؟ یہ سوئٹزرلینڈ کے اندر ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے اندر یہ میتھڈ پایا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے فاشزم ڈفرنس فرام کمیونزم۔ فاشزم جو ہے یہ کمیونزم سے کس طرح مختلف ہے؟ فاشزم اٹ کنسیڈر دا اسٹیٹ ایز سپریم ریالٹی۔ فاشیزم جو ہے یہ کیا کرتی ہے؟ فاشیزم جو ہے یہ اسٹیٹ کو سپریم ریالٹی کنسیڈر کرتی ہے، لہٰذا اسی وجہ سے یہ کمیونزم سے مختلف ہے۔ دا فنکشن آف ایسوسیشنل پریشر گروپس۔ دی فنکشن آف ایسوسیشنل پریشر گروپس از ٹو آرٹیکولیٹ دی ڈیمانڈس۔ پریشر گروپس جو ہوتا ہے اس کی کیا فنکشن ہوتے ہیں؟ یعنی کہ کسی بھی سیاست کے اندر یا کسی ملک کے اندر جو پریشر گروپس ہوتے ہیں ان کے کیا فنکشن ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ڈیمانڈ جو ہے وہ منوائیں۔ نیکسٹ ہے پریشر گروپ فرسٹ آف آل اوریجنیٹڈ ان USA۔ پریشر گروپ سب سے پہلے کہاں پر بنے تھے؟ امریکہ میں۔ پریشر گروپ سب سے پہلے یہ کہاں پر بنائے گئے؟ امریکہ کے اندر۔ نیکسٹ ہے ٹوٹلیٹیرین اسٹیٹ ہیز جنرلی سنگل پارٹی سسٹم۔ جو ایک ٹوٹلیٹیرین اسٹیٹ ہوتی ہے اس میں سنگل پارٹی سسٹم ہوتا ہے۔ ٹوٹلیٹیرین اسٹیٹ میں سنگل پارٹی نظام ہوتا ہے۔ ملٹی پارٹی سسٹم کہاں سے فاؤنڈ ہوا؟ فرانس کے اندر۔ ملٹی پارٹی سسٹم جو ہے وہ فرانس میں پایا جاتا ہے۔ ملٹی پارٹی سسٹم از فاؤنڈ ان فرانس۔ نیکسٹ ہے ان اے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ دا ایگزیکٹو از رسپانسبل ٹو دی لیجسلیچر۔
ایک پارلیمنٹری فارم آف جو گورنمنٹ ہوتی ہے، جس طرح پاکستان کی جو ہے وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، اس میں جو پریزیڈنٹ کی جو پرائم منسٹر کی کابینہ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایگزیکٹو، اور ایگزیکٹو جو ہوتی ہے وہ لیجسلیچر یعنی کہ جتنے بھی ایم این ایز جو ہوتے ہیں یا جو نیشنل اسمبلی ہوتی ہے، جس میں ہماری نیشنل اسمبلی بھی آ جاتی ہے اور ہماری جو ہے وہ سینٹ بھی آ جاتی ہے، ان سب کے سامنے جو ہے پرائم منسٹر کی کابینہ جواب دہ ہوتی ہے۔ The parliamentary government is often described as government by immatures. The parliamentary government is often described as government by immatures. In a federal government کے اندر جو پاور ہوتی ہے وہ سینٹر اور اسٹیٹس کے درمیان ڈیوائیڈ ہوتی ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر جس طرح امریکہ کے اندر فیڈرل گورنمنٹ ہے اور امریکہ کی تقریباً 52 اسٹیٹس ہیں، تو اس کا جو سینٹر ہے وہ ہے اس کے اندر واشنگٹن ڈی سی کے اندر، تو امریکہ کے اندر جو پاورز ہیں وہ اس کے سینٹر اور اس کے اسٹیٹس کے درمیان ڈیوائیڈ ہوتی ہیں، یہ اس کو ہم کہتے ہیں اس طرح کی اسٹیٹ۔ اچھا، کراکرم ہائی وے ان پاکستان، جو کراکرم ہائی وے ہے جو پاکستان اور چائنا کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے، اس کی لینتھ ہے 805 کلومیٹر۔ پاکستان اور چائنا کو کنیکٹ کرنے والا کراکرم ہائی وے، اس کی لینتھ ہے 805 کلومیٹر۔ دا فرسٹ وفاقی مختصب آف پاکستان واز جسٹس ریٹائرڈ سردار محمد اقبال۔ پہلے وفاقی مختصب پاکستان کے کون تھے؟ جسٹس ریٹائرڈ سردار محمد اقبال۔ جسٹس ریٹائرڈ سردار محمد اقبال جو ہیں یہ پہلے وفاقی مختصب تھے پاکستان کے۔ نیکسٹ ہے راول ڈیم۔ راول ڈیم کہاں پر تعمیر ہوا 1962 میں؟ یہ ریور کورنگ کے اوپر۔ راول ڈیم 1962 کے اندر ریور کورنگ جو ہے، دریائے کورنگ کے اوپر راول ڈیم کو بنایا گیا۔ نیکسٹ ہے غازی پور۔ غازی پور یہ لاہور کا پرانا نام ہے۔ غازی پور از دا اولڈ نیم آف لاہور۔ نیکسٹ ہے دی بابوسر پاس۔ بابوسر پاس ایبٹ آباد اور گلگت کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے۔ بابوسر پاس ایبٹ آباد اور گلگت کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے۔ وچ آف دی فالوئنگ ایئر پاکستان واز دی ورلڈ چیمپئن آف 4 اسپورٹس ایونٹس؟ وہ کون سا دور تھا کہ جب پاکستان جو ہے وہ 4 کھیلوں کے اندر ورلڈ چیمپئن تھا؟ مثلا ہاکی، کرکٹ، سکویش اور سنوکر۔ تو پاکستان 1994 کے اندر، 1994 کے اندر جو ہے پاکستان ان 4 کھیلوں میں لیڈ کر رہا تھا۔ ان 4 کھیلوں کے اندر پاکستان جو ہے وہ چیمپئن شپ میں تھا۔ دا فرسٹ راکٹ لانچڈ بائی پاکستان اسپیس اینڈ اپر ایٹماسفیئر ریسرچ کمیشن، سپارکو۔ یہ ہے سپارکو۔ سپارکو جو ہے اس نے اپنا پہلا راکٹ 7 جون 1962 کو لانچ کیا اور اس کا نام تھا رہبر۔ سپارکو نے اپنا پہلا راکٹ 7 جون 1962 کو لانچ کیا اور اس کے پہلے راکٹ کا نام تھا رہبر۔ نیکسٹ ہے حضرت بہاؤالدین زکریا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا جو ہیں وہ ایک صوفی ہیں، ان کا کون سا آرڈر ہے؟ سہروردیہ آرڈر۔ حضرت بہاؤالدین زکریا جو ہے وہ ایک پرومیننٹ صوفی ہیں اور بزرگ ہیں اور ان کا تعلق ہے سہروردیہ سے۔ آن 11 جولائی 1950، 11 جولائی 1950 کو پاکستان ورلڈ بینک کا ممبر بنا تھا۔ 11 جولائی 1950 کو پاکستان ورلڈ بینک کا ممبر بنا۔ دی پوٹوہار پلیٹو از رچ ان منرل ڈپازٹ آف راک سالٹ، کول اور جپسم۔ پوٹوہار پلیٹو جو ہے یہاں پر راک سالٹ بھی پائی جاتی ہیں، جپسم بھی اور کوئلہ بھی۔ نیکسٹ ہے دی لارجسٹ ڈیزرٹ آف پاکستان۔ پاکستان کا سب سے بڑا سب سے بڑا صحرا کون سا ہے؟ تھرپارکر۔ پاکستان کا سب سے بڑا صحرا، اس کا نام کیا ہے؟ تھرپارکر۔ دا فرسٹ چیف سکاؤٹ آف پاکستان۔ پاکستان کے پہلے چیف سکاؤٹ کون تھے؟ قائد اعظم۔ پاکستان کے پہلے چیف سکاؤٹ کون تھے؟ قائد اعظم۔ وچ آف دی فیمس سائنٹسٹ ہیڈ ڈائیڈ آن 14 اپریل 1994؟ کون سے مشہور سائنسدان 14 اپریل 1994 کو فوت ہوئے؟ ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی۔ ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی جو ہیں وہ 14 اپریل 1994 کو آپ کی وفات ہوئی۔ پاکستان فرسٹ فیمیل ایمبیسڈر ان فارن کنٹری۔ پاکستان کی پہلی باہر والے ملک میں فیمیل سفیر کون بنی؟ بیگم رانا لیاقت علی خان۔ بیگم رانا لیاقت علی خان پاکستان کی پہلی فیمیل سفیر بنائی گئی تھیں، پہلی فیمیل سفیر۔ اچھا جی، نیکسٹ ہے دا آرینز۔ آرین جو ہیں یہ ایک ہندوؤں کے مطلب ایک ذات پات کا نظام ہے، اور یہ پہلے کہاں پر آ کے بسنے لگے؟ پنجاب کے اندر۔ آرین فرسٹ سیٹلڈ ان پنجاب۔ دا سٹی آف آگرہ۔ سٹی آف آگرہ کس نے فاؤنڈ کیا تھا؟ سکندر لودھی نے۔ سٹی آف آگرہ، آگرہ شہر کو کس نے فاؤنڈ کیا؟ سکندر لودھی نے آگرہ شہر کو فاؤنڈ کیا۔ دا فرسٹ انڈین کونسل ایکٹ۔ پہلا انڈین کونسل ایکٹ کب پاس ہوا؟ 1861 کو۔
1861 کو. پہلا انڈین کونسل ایکٹ کب پاس کیا گیا؟ 1861 کو. ہوم رول موومنٹ اسٹارٹیڈ بائی اینی بسنت ایمڈ ایٹ اٹیننگ سیلف رول فار انڈیا. ہوم رول موومنٹ جس کو اینی بسنت نے شروع کیا تھا وہ کس وجہ اس کا مقصد کیا تھا؟ ٹو اٹیننگ سیلف رول فار انڈیا، مطلب انڈیا کے اندر انڈینز کی حکومت ہونی چاہیے، اس حوالے سے. کوئٹ انڈیا موومنٹ یہ کب شروع ہوئی؟ یہ کرپس مشن کے فیل ہونے کے بعد شروع ہوئی. کوئٹ انڈیا موومنٹ جو ہے یہ کرپس مشن کے فیل ہونے کے بعد شروع کی گئی تھی. کوئٹ انڈیا موومنٹ کرپس مشن کے فیل ہونے کے بعد. خاکوں پر مبنی معروف کتاب شیش محل کا مصنف کون ہے؟ شیش محل کے مصنف شوکت تھانوی ہیں. شیش محل کے مصنف کون ہیں؟ شوکت تھانوی. نیکسٹ ہے جنگ صفین کب لڑی گئی؟ 36 ہجری کو. جنگ صفین جو ہے یہ 36 ہجری کو لڑی گئی. جنگ صفین 36 ہجری کو لڑی گئی. آفٹر دا ممبرشپ آف ایجپٹ was suspended by Arab League in 1979, the Arab League headquarters shifted to ٹیونیشیا. جب 1979 میں ایجپٹ کی ممبرشپ کو ڈسمس کر دیا گیا عرب لیگ میں سے، کیونکہ عرب لیگ کا جو ہیڈ کوارٹر تھا وہ تھا مصر کے اندر، کیرو کے اندر. جب مصر کی یعنی کہ ایجپٹ کی ممبرشپ کو کینسل کر دیا گیا عرب لیگ میں، تو پھر عرب لیگ کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ ٹیونیشیا میں آ گیا. پھر اس کے 10 سال بعد 1989 کو جو ہے ایجپٹ کو دوبارہ ایڈ کر لیا گیا. When was اسکندر مرزا اپوائنٹڈ ایز گورنر آف ایسٹ پاکستان؟ اسکندر مرزا ایسٹ پاکستان کے گورنر 1954 کو بنے. اسکندر مرزا اپوائنٹڈ ایز گورنر آف ایسٹ پاکستان، تو آپ 1954 میں ایسٹ پاکستان کے گورنر بنے. فیمس بلتیت فورٹ، مشہور بلتیت فورٹ کہاں پر ہے؟ یہ شائگار، SHIGAR. مشہور بلتیت فورٹ جو ہے یہ کہاں پر لوکیٹ ہے؟ شگار کے پاس. شاہ ولی اللہ کی تصنیف الفوز الکبیر کا کیا موضوع ہے؟ شاہ ولی اللہ کی تصنیف الفوز الکبیر کا مطلب ہے اصول تفسیر، اس کا مطلب ہے اصول تفسیر. نیکسٹ ہے کہ صحیفہ صادقہ. صحیفہ صادقہ کے مؤلف کون ہیں؟ عمر بن العاص. صحیفہ صادقہ کے مؤلف کون ہیں؟ عمر بن العاص. نیکسٹ ہے اپنشد کے مطابق کائنات میں کس کو برتری حاصل ہے؟ تو وہ ہے برہما. اپنشد کے مطابق کائنات میں کس کو برتری حاصل ہے؟ تو وہ ہے برہما. جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے. جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے رضائی بھائی کا نام کیا ہے؟ حمزہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے پہلے رضائی بھائی کا نام کیا ہے؟ حمزہ. حضرت خدیجہ نے کتنی عمر میں وفات پائی؟ 65 برس میں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے 65 برس کی عمر میں وفات پائی. حضرت خدیجہ نے 65 برس کی عمر میں وفات پائی. نیکسٹ ہے امراض کے متعدی ہونے کا نظریہ کس مسلمان سائنسدان نے دیا؟ ابن سینا نے. امراض کے متعدی ہونے کا نظریہ ابن سینا نے دیا. اچھا جی، اس کے بعد ہے ماء الملوک کس کی ایجاد تھی؟ یہ جابر بن حیان کی. جابر بن حیان کی یہ ایجاد تھی. اچھا جی، اس کے بعد ہے اردو میں ہائکو کے متعارف کنندہ شاعر کون ہیں یا ان کا کس شہر سے تعلق ہے؟ اردو میں ہائکو کے متعارف کنندہ شاعر کا تعلق ملتان سے ہے. اردو میں ہائکو کے متعارف کنندہ شاعر کا تعلق کہاں سے ہے؟ ملتان سے. نیکسٹ ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت بدلنے کا. یہ شعر ظفر علی خان کا ہے. یہ شعر ہے ظفر علی خان. تاریخ ادبیات مسلمانان پاک و ہند یہ کتنی جلدوں میں شائع ہوئی؟ 5 جلدوں میں. تاریخ ادبیات مسلمانان پاک و ہند یہ 5 جلدوں کے اندر شائع کی گئی تھی. نیکسٹ ہے وچ از دا ویلڈ اسٹیٹمنٹ. ویلڈ اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ 1 MB جو ہوتی ہے وہ 1024 کلو بائٹس کے برابر ہوتی ہے. نیکسٹ ہے ویئر واز دی ہیڈ کوارٹر آف لیگ آف نیشن. لیگ آف نیشن کا ہیڈ کوارٹر ہے جنیوا کے اندر. لیگ آف نیشنز کا ہیڈ کوارٹر کہاں پر ہے؟ یہ ہیڈ کوارٹر ہے جنیوا میں. ان 1985 پاکستانی بیکیم دا سیکرٹری جنرل آف OIC. 1985 کے اندر ایک پاکستانی جو ہیں وہ OIC کے سیکرٹری جنرل بنے. ان کا نام تھا شریف الدین پیرزادہ.
شریف الدین پیرزادہ 1985 کو جو ہے OIC کے سیکرٹری جنرل بنے تھے. ان سپتمبر 1958 ڈپٹی اسپیکر شہید علی پٹواری ڈائیڈ ایز اے رزلٹ آف انجریز سسٹینڈ ان دا پروونشل اسمبلی. تو یہ ایسٹ پاکستان کا واقعہ ہے. مشرقی پاکستان یا ایسٹ پاکستان میں سپتمبر 1958 میں وہاں کے ڈپٹی اسپیکر جو ہیں وہ وہاں کی پروونشل اسمبلی میں مارے گئے. نیکسٹ ہے واٹ از دا کیمیکل نیم آف بلیچنگ پاؤڈر. بلیچنگ پاؤڈر کا کیمیکل نیم ہے کیلشیم ہائپو کلورائڈ. بلیچنگ پاؤڈر کا کیمیکل نیم ہے کیلشیم ہائپو کلورائڈ. ان وچ کنٹری آر دا سندر بدین فارسٹ. سندر بدین فارسٹ کہاں پر ہیں؟ بنگلہ دیش کے اندر. سندر بدین جنگلات یہ کہاں پر لوکیٹ ہیں؟ یہ ہیں بنگلہ دیش کے اندر سندر بدین فارسٹ. اچھا جی، زکوٰۃ ٹو بی پیڈ آن ٹوٹل اماؤنٹ. زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ 1/40 ہوتی ہے، مطلب 100 میں سے 2.5 روپے. اگر کسی کے پاس 100 روپیہ ہے تو اس میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ بنتی ہے. 40 روپیوں میں سے 1 روپے کے اوپر 1 روپیہ زکوٰۃ بنتی ہے. اچھا نیکسٹ ہے انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن. اس کا ہیڈ کوارٹر ہے مونٹریل کینیڈا کے اندر. انٹرنیشنل سول آرگنائزیشن جو ہے ایویشن آرگنائزیشن مطلب جو جہازوں کے یعنی کہ تعلقات یا جو ایئرپورٹس کے جو متعلق انفارمیشن ہوتی ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں پر ہے؟ اس کا ہیڈ کوارٹر ہے مونٹریل کینیڈا میں. نیکسٹ ہے نوٹ پیڈ. نوٹ پیڈ ان کمپیوٹر کین بی یوزڈ فار ٹیکسٹ. نوٹ پیڈ کمپیوٹر کے اندر کس کی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ ٹیکسٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے نوٹ پیڈ. نیکسٹ ہے آیوڈین. آیوڈین کس نے ڈسکور کیا؟ آیوڈین کو کس نے ڈسکور کیا؟ بی کورٹیس نے. آیوڈین واز ڈسکورڈ بائی بی کورٹیس COURTOIS. بی کورٹیس نے آیوڈین کو ڈسکور کیا. ویئر 7 مائل بیچ لوکیٹڈ. 7 مائل بیچ کہاں پر ہے؟ یہ کیمن آئی لینڈ کے اندر. 7 مائل بیچ کہاں پر ہے؟ یہ ہے کیمن آئی لینڈ کے اندر 7 مائل بیچ جو ہے وہ لوکیٹ ہے. ہو واز دا فرسٹ چیف آف آرمی اسٹاف آف پاکستان آرمی. پاکستان آرمی کے پہلے چیف آف آرمی اسٹاف کون تھے؟ وہ تھے جنرل ٹکا خان. پاکستان آرمی کے پہلے چیف آف آرمی اسٹاف کون تھے؟ وہ تھے جنرل ٹکا خان. دا بگیسٹ ہاکی اسٹیڈیم ان پاکستان. پاکستان کا سب سے بڑا ہاکی اسٹیڈیم لاہور میں ہے اور سب سے بڑا کرکٹ اسٹیڈیم کراچی میں ہے. پاکستان کا سب سے بڑا ہاکی اسٹیڈیم لاہور میں ہے. ٹو بی کنیکٹڈ ٹو دا انٹرنیٹ دا کمپیوٹر ہیز ٹو بی کنیکٹڈ ٹو اے انٹرنیٹ سروس پرووائڈر. To get connected to the internet, the computer has to connect to the internet service provider. What was the real name of حضرت ابو بکر صدیق. حضرت ابو بکر صدیق جو پہلے اسلام کے خلیفہ تھے، آپ کا اصل نام تھا عبداللہ. حضرت ابو بکر صدیق اسلام کے پہلے خلیفہ کا نام تھا عبداللہ. The historic character and built heritage of Boo Cap is located in South Africa. Historic کریکٹر اینڈ بلٹ ہیریٹیج آف بو کیپ. بو کیپ کہاں پر ہے؟ ساؤتھ افریقہ کے اندر. نیکسٹ ہے دا انر کور آف آپٹیکل فائبر از کمپوز آف گلاس یا پلاسٹک کا. جو آپٹیکل فائبر ہوتی ہے جو انٹرنیٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتی ہے بڑے بڑے ملکوں یا پوری دنیا میں، تو یہ کس کے ساتھ بنتی ہے؟ یہ گلاس یا پلاسٹک کی بنی ہوئی ہوتی ہے. اس کے بعد ہے which catalyst is used for separation of oxygen and hydrogen in water. کیونکہ آکسیجن اور ہائیڈروجن پانی اس سے مل کر بنا ہوا ہوتا ہے، تو ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کے لیے ہم الیکٹریسٹی کا استعمال کرتے ہیں. ہم الیکٹریسٹی کا جو میتھڈ ہے یہ استعمال کرتے ہیں ان دونوں کو سیپریٹ کرنے کے لیے. ان دونوں کو سیپریٹ کرنے کے لیے H2O اور O2 کو، مطلب H2 اور O2 کو. اچھا جی نیکسٹ ہے کہ وچ آرٹیکل آف دی 1973 کانسٹیٹیوشن ریلیٹس ٹو نیشنل لینگویج آف پاکستان. کون سا آرٹیکل ہے جو پاکستان کی نیشنل لینگویج کے ساتھ ریلیٹ ہے؟ تو وہ ہے آرٹیکل 251. آرٹیکل 251 جو ہے یہ پاکستان کی قومی زبان کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے. واٹ از آئرلینڈس کرنسی. آئرلینڈ کی کون سی کرنسی ہے؟ یورو. آئرلینڈ کی کرنسی کون سی ہے؟ آئرلینڈ کی کرنسی ہے یورو. نیکسٹ ہے کہ ریگولیشن آف دی کارپوریٹ سیکٹر اینڈ کیپٹل مارکیٹ ان پاکستان از انکلوڈیڈ ان دا مینڈیٹ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. پاکستان کا جو SECP کا ادارہ ہے یہ مطلب کس کے ساتھ کرتا ہے؟ یہ پاکستان کے کارپوریٹ سیکٹر اور کیپٹل مارکیٹ کو ریگولیٹ کرتا ہے، ان کی چھان بین کرتا ہے، ان کی تفتیش کرتا ہے. الف نون.
الف نون کس نے لکھا؟ کمال احمد رضوی نے۔ الف نون یہ کس کا مشہور ڈرامہ ہے؟ الف نون ہے کمال احمد رضوی کا۔ ان وچ ایئر فرسٹ فیفا ورلڈ کپ واز ہیلڈ؟ پہلے فیفا ورلڈ کپ میچ جولائی 1930 میں ہوا۔ پہلا فیفا ورلڈ کپ کب ہوا؟ جولائی 1930 کو۔ جولائی 1930 کو پہلا فیفا ورلڈ کپ۔ دا ہوسٹ ممبر آف دی وارسا پیکٹ؟ وارسا پیکٹ کا ہوسٹ ممبر کون سا ہے؟ پولینڈ۔ دی ہوسٹ ممبر آف دی وارسا پیکٹ؟ وارسا پیکٹ کا ہوسٹ ممبر کون سا ہے؟ پولینڈ۔ نیلسن منڈیلا جیل سے کب نکلے؟ 1990 کے اندر۔ نیلسن منڈیلا 27 سال کی جیل کے بعد کب جیل سے رہا ہوئے؟ 1990 کے اندر جیل سے آپ رہا ہوئے۔ نیلسن منڈیلا 1990 میں رہا ہوئے۔ نیکسٹ ہے سودیشی ریل۔ سودیشی ریل کس کا مزاحیہ مضمون ہے؟ تو یہ ہے شوکت تھانوی کا۔ سودیشی ریل کس کا مزاحیہ مضمون ہے؟ شوکت تھانوی کا۔ نیکسٹ ہے کہ اردو ڈرامے کا آغاز کس نے کیا؟ منشی پریم چند نے۔ اردو ڈرامے کا آغاز کس نے کیا؟ منشی پریم چند نے اردو ڈرامے کا آغاز کیا تھا۔ آج کے لیے اتنے، انشاءاللہ تعالیٰ باقی ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم۔